ناظرین، ویسے تو الرجی کی کئی اقسام ہیں، لیکن آج میں ڈسٹ الرجی پر بات کروں گی۔ ڈسٹ الرجی کیا ہے؟ یہ الرجی کن وجوہات کی بنا پر انسان کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے؟ اس کی کیا علامات ہیں؟ ڈسٹ الرجی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آئیے ناظرین اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ گرد و غبار اور دھول ان چیزوں میں سے ہیں جو انسانی صحت پر منفی اثر ڈالتی ہیں۔ گرد و غبار سانس کی بیماریوں میں اضافہ کرتا ہے۔ گرد و غبار کے الرجی کا نتیجہ تب نکلتا ہے جب مدافعتی نظام کسی ناپسندیدہ مادے پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ ڈسٹ الرجی کی علامات ہر شخص میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس وقت سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ دھول اور گرد و غبار کا سامنا کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کو کوئی علامات محسوس نہیں ہوتی۔ دراصل ہر علاقے کے مختلف موسم قدرت نے تشکیل فرمائے ہیں۔ انسان کا جسم اس طرح بنایا کہ جس علاقے میں وہ زیادہ عرصہ گزارتا ہے وہاں کی آب و ہوا کا عادی بن جاتا ہے۔ اب اگر وہ کسی دوسرے علاقے جاتا ہے تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی راستے ہی میں تو کبھی دور کے علاقے میں پہنچ کر، یعنی ابھی وہ راستے ہی میں ہوتے ہیں کہ چکر متلی یا قے آ لگتی ہے۔ آب و ہوا کا انسانی مزاج، طبیعت اور جسمانی ساخت پر اثر انداز ہونا ایک واضح امر ہے۔ بعض اشخاص کو انڈے سے الرجی ہوتی ہے تو بعض کو بڑے یا چھوٹے جانور کے گوشت سے۔ کسی کو اس علاقے کا پانی ہی ضرر رسانی کے لیے کافی ہوتا ہے تو کسی کو ہوا میں دراصل بے تحاشا ذرات پائے جاتے ہیں جنہیں سسپینڈڈ ذرات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ذرات سانس لینے کے دوران ہوائی نالی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ان میں کوئی جراثیم بھی شامل ہو تو اسے ہوائی نالی میں موجود چھوٹے چھوٹے بال سیلیا میں ٹھہرنے کا موقع مل جاتا ہے، یہیں وہ اپنی افزائش کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈسٹ الرجی بھی اسی قسم کی ایک الرجی ہے۔ اگر ناک کا اندرونی معائنہ کیا جائے تو کسی کی ناک میں باریک باریک بال پائے جاتے ہیں تو کسی کی ناک میں موٹے اور قدرے لمبے بال موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا حال ہوائی نالیوں کا ہے، کسی کی ہوائی نالی میں موٹے تو کسی کے باریک سیلیا موجود ہیں۔ نمبر 1، ڈسٹ الرجی کیا ہے؟ ڈسٹ الرجی چھوٹے کیڑوں کے لیے الرجک رد عمل ہے جو عام طور پر گھر کی دھول میں رہتے ہیں۔ دھول کے ذرات سے الرجی کی علامات میں وہ عام شامل ہیں جو گھاس کے بخار میں ہوتے ہیں۔ دھول کے ذرات لوگوں کے ذریعے بہائے جانے والے جلد کے خلیات کو کھاتے ہیں اور وہ گرم مرطوب اور ماحول میں پروان چڑھتے ہیں۔ زیادہ تر گھروں میں ایسی اشیاء جیسے بستر، فرنیچر اور قالین دھول کے ذرات کے لیے ایک مثالی ماحول فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 2، ڈسٹ الرجی کی علامات: چھینکنا، بہتی ہوئی ناک، خارش، سرخ یا پانی والی آنکھیں، ناک بند ہونا، خارش یا کھانسی وغیرہ۔ ڈسٹ الرجی ہلکے سے شدید تک ہو سکتی ہے۔ دھول کے ذرات سے الرجی کا ایک ہلکا کیس کبھی کبھار ناک بہنا، آنکھوں میں پانی اور چھینکوں کا سبب بن سکتا ہے۔ شدید حالتوں میں حالت دمائی ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں مسلسل چھینکیں، کھانسی، چہرے کا دباؤ یا دمہ کا شدید حملہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، ڈسٹ الرجی کی وجوہات۔ الرجی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا مدافعتی نظام جگر جیسی کسی چیز پر رد عمل ظاہر کرتا ہے، یا اس معاملے میں دھول کے ذرات جب آپ کا مدافعتی نظام کسی چیز کو نقصان دہ کے طور پر دیکھتا ہے تو یہ سوزش کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الرجی آپ کو چھینک اور ناک بہنے جیسی علامات دیتی ہے، جیسا کہ آپ کو نزلہ کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اگر علامات واقعی شدید ہو جائیں یا طویل عرصے تک رہیں تو وہ دمہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ نمبر 4، ڈسٹ الرجی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ناظرین، یہ تفصیل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔ دھول اور دھول کے ذرات سے اپنے رابطے کو محدود کرنا بہترین حکمت عملی ہے۔ اپنے گھر میں دھول کے ذرات سے چھٹکارا پانے کے لیے ان کے رہنے کے عادات کو ذہن میں رکھیں۔ وہ تقریباً 30 یا اس سے زیادہ درجہ حرارت اور 70 سے 80% تک کی نمی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ سرد خشک جگہوں پر زندہ نہیں رہ سکتے۔ دھول کے ذرات پالتو جانوروں اور انسانوں کی مردہ جلد کو کھانا پسند کرتے ہیں۔ دھول اور مردہ جلد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے صفائی سونے کے کمرے سے شروع کریں۔ دھول کے ذرات کی بڑی تعداد گدوں، بستروں اور فرنیچر میں جمع ہو سکتی ہے۔ صفائی کرتے وقت بھی ماسک پہنیں۔ اپنے گھر کو دھول کے ذرات کی تعداد کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے سے آپ ڈسٹ الرجی پر قابو پا سکتے ہیں۔